امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں آئیں. یہ سعادت اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی. اور بلکہ دو ہی نہیں آئیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ جل شانہ مجھے 40 بیٹیاں بھی عطا کرتا نا تو میں نے ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دے دینی تھی. 5ویں پشت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ نبی علیہ السلام سے جا کے مل جاتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ. بڑے خوبصورت تھے آپ، بڑے حسن و جمال اللہ نے عطا کیا تھا. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی بھی بڑے تھے. ہم سخی نہیں کوئی بھی ہے. ہمارے تو آگے جب تک کو بندہ آدھا گھنٹہ آ کے اپنا رونا نہ روئے ہم کہاں دیتے ہیں. سخی وہ ہوتا ہے جو بغیر وجہ کے بھی دے دیتا ہے، اور اگر کوئی مانگنے آتا ہے تو پھر اس کی طلب سے بھی زیادہ دیتا ہے. اب بہت سخی تھے. اگر کبھی آپ کتابیں اٹھا کر مطالعہ کریں تو آپ کو بہت زیادہ معاملات ایسے ملیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے. بڑے سخی تھے، بہت زیادہ عطا فرماتے تھے. لیکن اب تو حضرت بس دینا ہم نے کیا ہے، ہم تو دلوں پہ بجلیاں گراتے ہیں. یہ تھوڑے دن پہلے ہی نا ہمارا تو کام ہی حضرت یہ ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں اور یہاں سے پھر وہاں. ایک گھر جانا تھا، لوگ نا اپنے گھروں میں بد دعائیں اکٹھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ہمیں بلا کے کہتے ہیں جی دعا کرو. وہ ہماری دعا میں اتنی کہاں طاقت آ گئی جو اتنی بد دعاؤں کی تلافی کر دے. میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح لوگ ہم ہائیں کس طرح لیتے ہیں، اور اس کی وجہ کنجوسی، ہماری کنجوس بڑے ہیں ہم لوگ. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے کنجوس نہیں ہیں. گھڑی بڑی مہنگی خریدنی ہے، موبائل آئی فون سے نیچے نہیں لینا، لیکن جب معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کا آئے گا پھر ہم کنجوس. یہ تھوڑے دن پہلے ہی میں نے مشاہدہ کیا. ایک گھر جانا تھا کسی وجہ سے، اس سے پہلے کہ میں جا کے دروازے پہ دستک دیتا، مجھ سے پہلے ایک مائی صاحبہ دروازے پہ دستک دے چکی تھی. اپنے ہاتھ میں انہوں نے مٹھائی کی ایک ٹوکری اٹھا رکھی، ہاتھ پہ انہوں نے کافی کڑے پہنے ہیں، انگلیوں پر اماں جی نے واوی انگوٹھیاں پہن رکھی، اور انتہائی متکبرانہ انداز. مجھ سے پہلے انہوں نے دستک دے دی. ایک چھوٹا سا بچہ باہر آیا تو اس کو بڑے گندے انداز میں کہتی ہیں جا وے اندرو جا کے کو پانڈا لیا، اے منڈے دی منگنی کی تھی تیرا منہ مٹھا کراؤں. اب وہ تو بچہ تھا، اس کو لگا شاید اماں ساری ٹوکری مجھے ہی دے جائے گی. وہ بھاگتا ہوا گیا اور اندر سے اتنی بڑی تھالی لے آیا. اب میں بھی پاس کھڑا ہوں. اب وہ اماں نے بچے کی طرف بڑے غصے سے دیکھا، لیکن اماں کو بھی اتنی بڑی تھالی دے کے شرم نہیں آئی کوئی. اس نے 2 لڈو نکالے اور رکھ دیے اس میں، اور آگے چلتی بنی. اب وہ بچہ اندر لے کے چلا گیا. اس کے بعد کیا ہوا میرے نہیں علم میں کوئی. بہرحال تھوڑی دیر بعد میں نے بھی دروازے پہ دستک دے دی. بچہ چھوٹا آیا، میں نے کہا پتر ابو گھر ہیں؟ ہاں. میں نے ان سے جا کر کو حافظ سلیمان آیا ہے، تو ابو آئے، انہوں نے اندر بھی. اس سے پہلے گھر میں کیا جنگ ہو گئی مجھے نہیں پتا کوئی. اور بھائی گھر میں 10 افراد ہیں، تم 2 لڈو دے کے جا رہے ہو، بیچارے 2 لڈوؤں کا کیا کریں؟ سوچتا نہیں کوئی بھی یار. تیرے منڈے دی منگنی ہوئی ہے، مٹھیائی بانٹنا کو فرض ہے، وہ بانٹنی ہے. پھر دیکھ تو صحیح گھر میں فرد کتنے. اب اس سے پہلے گھر میں کیا جنگ لگ گئی مجھے نہیں پتا کوئی. میں جب گھر میں جا کے ڈرائنگ روم میں جو ان بیچاروں کا ماڑا سا تھا میں ہٹ گیا تو اتنی آواز میری کان میں کسی عورت کی آئی، مرن جوگی کی لڑائی دے گی نہ ہی دے کے جاندی. کو فائدہ ہوا اس کو؟ دھیان رکھا کرو یار. منڈے کی منگنی کی، آپ کے پوتے کی، آپ کے دوتے کی مٹھیائی بانٹنا فرض نہیں ہے. خدا کا واسطہ جب بنڈنی ہے تو تھوڑا دل تو نکالو یار. کم از کم دیکھ لو اس گھر میں کتنے افراد ہیں. یہ جو 2 لڈو میں اپنے بیٹے کی مٹھائی کی دیکھ کے جا رہی ہیں، بیچارے کی کرن گے نا 2 لڈو اندر.
اس سے پہلے اس اماں نے اس گھر سے کتنی بد دعائیں اکٹھی کر لی مجھے نہیں پتا کوئی. یہ میرے کانوں میں اتنی بس آواز آئی ہے کی مرن جوگی لڑائی دے گی سڑے گھر. یہ ہم سخی نہیں ہیں حضرت، ہم سخی نہیں ہیں. سخی وہ ہے جو بغیر وجہ کے دیتا ہے، اور اگر کوئی وجہ والا بھی آئے تو پھر وہ اس کی طلب سے بھی بہت زیادہ دیتا ہے اور بے تحاشا. اب یہ ماشاءاللہ عاشورہ آنے والا ہے، جو ہماری حضرت امام حسین سے عقیدتیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. لیکن حضرت 10 محرم کو ہونا کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ٹھڈ رج گیا اکھاں نہیں رجیاں ہونی. کوئی ہر بندے نے 6 شاپر اٹھائے ہیں، ادھر سے لے گا آگے جا کے رکھ دے گا، پھر اگر سے نیا اٹھائے گا پھر اس کو بھی آگے جا کے. اس دفعہ کوشش کرنا حضرت کہ کچھ پکا کے نا کچھ بنا کے اسے ماڑے کار دے آئی جا کے. یہی ان کا طریقہ تھا حضرت، اسے ماڑے کار دے کے آئی ہو، اسے ماڑے کار. میں نے یہ روایت نہیں پڑھی، میں اس دن پڑھ رہا تھا تو کیونکہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا نا تو پھر آپ کے جسم مبارک سے لباس بھی اتار لیا گیا تھا. تو کیونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کو ایک سلسلہ مقصود تھا، چلنا تھا سلسلہ آگے، آپ بچ گئے. اللہ ابن زیاد نے آپ کو بھی شہید کرنے کا حکم دیا. تو پاس ایک شخص کھڑا تھا تو وہ کہنے لگا ابن زیاد شرم کر، کیا بچے بھی قتل کیے جائیں گے؟ تو ابن زیاد نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیا. تو جب حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا نا تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کا لباس بھی اتار لیا گیا، گردن مبارک سے سر مبارک کو کاٹ دیا گیا. تو میں پڑھ رہا تھا رات کو مطالعے میں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا مبارک اترا نا، حالانکہ میں نے یہ امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بھی پڑھی ہے. تو رات کو پڑھ کے میں پھر بڑا رویا یار، وہ سارا گھرانہ ہی ایسا سونا تھا. وہ تو نا یہ پیچھے نشان تھا. تو آپس میں وہ یزیدی سپاہی باتیں کرنے لگ گئے، بھائی یہ تو شہزادے ہیں، تو یہ ان کے پیچھے نشان کیا ہے؟ تو کہتے پھر روتے ہوئے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو میرے بابا رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. امام زین العابدین کے لیے بھی پڑھی، امام حسن کے لیے. بڑا یار سارا گھرانہ اتنا سخی تھا، اتنا لجپال گھرانہ تھا سارا. ہم سخی نہیں ہیں، بڑے کنجوس لوگ ہیں حضرت. اور یہ لڈوؤں والا معاملہ میرے ساتھ بھی ہوتا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ 3 نہیں یا 2 نہیں ہوتے. اس کی وجہ ہے سامنے محلہ ہے، میں خطیب ہوں، ہر بندہ اس بات کا دھیان رکھتا ہے بھائی حافظ صاحب دے کار بھیجنے، تو ظاہر ہے چیز تھوڑی ایکسٹرا آتی ہے. لیکن حضرت دھیان رکھیا کرو، خوش کرو لوگوں کے دلوں کو یار، دلوں پہ بجلیاں نہ گرایا کرو. نہ بانٹو اپنے بیٹے کی مٹھائی، منگنی کی کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت. لیکن یار یہ 2 لڈو نہ دو یار، 2 لڈو نہ دو. کسی کے لیے کوئی چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن کوئی ہوتا ہے اس کے لیے وہ چیز بہت کچھ ہوتی ہے حضرت. میرے گھر مہمان آ گئے، بڑے امیر کبیر ریلیٹیو ہیں ہمارے وہ. تو اس وقت میں اب آپ کو بتا دوں کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی. بڑے ماشاءاللہ میرے گھر میں اس وقت بظاہر کچھ نہیں تھا، لینے جانا تھا. تو میری عادت ہے کہ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ گھر جس میں مہمان گیا اور خالی لوٹ آیا وہ اس طرح ہے جس طرح وہ قبرستان گیا حضرت. اس لیے میری عادت ہے اگر نہیں کچھ گھر میں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چلو کچھ کھا ہی لے حضرت. تو گھر میں نا مٹھائی پڑی تھی. اب بتا دو کسی کے لیے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی حضرت. تو میں نے وہ رکھ دی. تو وہ بچوں کی اماں بڑا بھائی حفصہ بہن نے نہیں کھانی، یہی تو چاکلیٹ وغیرہ کھاتے ہیں، کسی کے لیے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی حضرت. لیکن کسی کے لیے کوئی چیز بہت کچھ ہوتی ہے حضرت، بہت کچھ ہوتی ہے. اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں سخی کر دے حضرت، اللہ ہمیں سخی کر دے. اللہ کو کنجوس لوگ نہیں پسند کوئی. یہ لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے شیطان سے پوچھا او بھائی تینوں سب تو زیادہ پسند کون ہے، وہ تجھے سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ تو شیطان ان بزرگوں کو جواب کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ کنجوس عبادت گزار پسند ہے. نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، اس کی پیشانی پہ وہ سجود کے داغ بھی پڑ چکے ہیں، لیکن جانا اس نے اپنی کنجوسی کی وجہ سے دوزخ میں ہے. اس نے پوچھا سب سے زیادہ پسند، اس نے کہا یہ کنجوس ہے. اس نے کہا سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ اس نے کہا سخی. غلطیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں،
لیکن جانا اس نے اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت ہی میں ہے. سخی بن جاؤ. اور جب اقبال نے بھی لکھا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ، تو امت کے حال کو دیکھ کے اقبال بھی رویا ہوگا. تو پھر اقبال دیکھ کے لکھتا کیا ہے؟ اقبال لکھتے ہیں نہ حیدری فقر ہے، مولا علی فقیری، حضرت عثمان غنی امیری. تو کیا اقبال کہتے ہیں نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. سخی ہو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سخاوت کیا تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، داماد رسول علیہ الصلوۃ والسلام. یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں نا مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا. تو سارے جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کر عرض کی اے خلیفہ رسول دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا انشاءاللہ آج رات تک غلہ آ جائے گا. لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 70 اونٹ مال سے بھرے ہوئے بکنے کے لیے شام گئے تھے حضرت. اور آج کے دور کے لحاظ سے آپ اس کو کنٹینر بھی کہہ سکتے. اونٹ پہ حضرت کو تھوڑا سامان نہیں لگتا، بڑا سامان آ جاتا ہے اونٹ پہ، چھوٹا کنٹینر. 70 کنٹینر آپ کے بکنے کے لیے شام گئے ہوئے تھے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ امت کی کیا حالت ہے. آپ نے وہ 70 اونٹ شام سے مدینہ پاک واپس بلوا لیے. اب جب وہ 70 اونٹ قحط کے زمانے میں مدینہ طیبہ واپس آئے نا، تو جو تاجر تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کے عرض کی اے عثمان قحط بھی پڑا ہے تو آپ کے 70 اونٹ بھی واپس آ گئے ہیں، تو بیچتے ہو؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا کتنے گنا پر خریدو گے؟ عرض کی حضور 2 گنا. آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا. عرض کی حضور 3 گنا. آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا. عرض کی حضور 5 گنا. آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا. اب 5 گنا بڑا منافع تھا. تو تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے عثمان بڑا منافع کا سودا ہے، اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں دے گا، کر لو سودا. آپ مسکرا کر فرمانے لگے میں تو اسے بیچوں گا جو 10 گنا دے گا. اسے بیچوں گا جو 10 گنا دے گا. وہ تاجر آگے سے کہتے ہیں عثمان 10 گنا کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ من جاء بالحسنہ بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. فرمایا اللہ کہتے ہیں او بندے تو 1 لے کے آ میں 10 دوں گا. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے. میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا. وہ کہتا ہے اور حضرت یہ 10 گنا سب سے کم مقدار ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا 10 پہ اینڈ کر دوں گا، یہ 10 سب سے اینڈ مقدار ہے. فرمایا اگر خلوص زیادہ ہوگا تو 70 گنا دوں گا، اگر اس سے بھی زیادہ ہوگا تو بغیر حساب دوں گا. آپ نے فرمایا اگر کوئی ہے 10 گنا والا تو بات کرو. میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے. اور لکھا ہے کہ آپ نے مدینہ پاک میں صدا لگوائی. آپ نے فرمایا مال پڑا ہے، جس کو جو ضرورت ہے آئے اور اٹھا کر لے جائے. حضرت یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور ایتھے کی حضرت جی گھر دے 12 جی نے میں منڈے دی منگنی کیتی ہے جی 2 لڈو دے کے تے او گئے جی بھائی. ہوئی نہیں سخی بنو حضرت، بد دعائیں نہ لو، دعائیں لو لوگوں کی، سخی بنو. یہ لکھا ہے کچھ بات جائے اللہ سانو معاف کر دے. بڑے کنجوس لوگ ہیں، بڑے ظالم حضرت سے. اللہ سانو معاف کر دے. جس کے پاس نہیں ہے تو اس کی تو سمجھ آئی یار، جس کے پاس ہے وہ کیوں اس طرح ہے. اور ایک بات تھی بڑی دیر وہ واٹس ایپ پہ گھومتی رہی، اور حقیقت ہے ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں. کسی نے بڑی جوتی ماری تھی کسی کو. اس نے کیا لکھا؟ اس نے کہا ایک امیر عورت کپڑے کی دکان پر بیٹھ کر نا دکاندار کو کہہ رہی تھی میرے منڈے دا ویاہ ہے تے جڑی سب نہ لو کوالٹی ہے نا ذرا منو وہ دکھا، میں اپنی کام والی نو کپڑے دینے نے. اور دوسری طرف کیا لکھا تھا کہ ایک غریب کام والی دکان پر کیا کہہ رہی تھی اور میں جنہاں دے گھر کام کرنی ہے انہوں دے منڈے دا ویاہ ہے ذرا منو مہنگا جہا سوٹ وکھا میں دینا ہے. نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. اور کنجوس نہ بنیو حضرت، کتی ظالم نہ بنیو، سخی بنیو.
سخی بنی ہو حضرت. اللہ کو سخی بڑا پسند ہے. یہ اگر کوئی اس کا حوالہ دیں تو میں نے یہ بات کسی کتاب سے نہیں پڑھی. میں ایک دفعہ ایک ختم پر گیا, وہاں ایک بڑے بزرگ عالم دین تھے, انہوں نے یہ بات بیان کی, اس لیے مجھے حوالہ نہیں معلوم, لیکن بات بڑی مشہور ہے. یہ مدینہ پاک کا نا بڑا مشہور یہودی قبیلہ تھا بنو قریظہ. انہوں نے ایک وعدہ خلافی کی اور پھر سزا یہ آئی اللہ کی طرف سے کہ حکم دیا ان سب کی گردنیں اڑا دو. بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا, وہ سب کی گردنیں مار دی گئیں. نبی علیہ السلام موجود تھے, سب کی گردنیں اتاری گئیں. تو میں نے پڑھا نہیں, ایک عالم دین تھے اور ماشاءاللہ ان کا نام ہی ایک بہت بڑا حوالہ تھا. تو کہتے ہیں صرف ایک یہودی رہ گیا, آخری یہودی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردنیں اتار رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی سے چھوڑ دو, جانے دو اسے. اب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, کیونکہ ان کی شان تو یہی سمینا و اطعنا, کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ تھا راز جاننے کے لیے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ کے رسول یہ بھی تو یہودی ہے, جو قصور انہوں نے کیا تھا اس نے بھی تو کیا ہے. اے اللہ کے رسول آپ پر ماں باپ فدا ہوں, ان کی اتار دی, اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی جبرائیل امین علیہ السلام خدا کا سلام اور پیغام لے کر آئے تھے, اور سلام کے بعد پیغام یہ آیا ہے محبوب اسے معاف کر دو, یہ سخی ہے, یہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے. یہودی حضرت, محبوب یہ سخی ہے, یہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے. اور حضرت ایک نہیں, قرآن پاک میں بار بار مذمت آئی, تو غریب کو کھانا ہی نہیں کھلاتا. چلو میں دور نہیں لے کے جاؤں گا, وہ پارا جو آپ سارے کھول سکتے ہو, جو تقریباً 8ویں اور 9ویں اور 10ویں کے نصاب میں بھی شامل رہی, اور تقریباً اس وقت تقریباً وہی سارے چہرے بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ نصاب پڑھ رکھا ہے. حضرت ارائیت الذی, سورہ ماؤن, ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم, وہ یتیم نو تکے دیندا ہے, ولا یحض علی طعام المسکین, مسکین نو کھانا نہیں کھواندا. سورہ فجر 30واں پارہ, پھر وہی بات آئی حضرت, ولا تحاضون علی طعام المسکین, مسکین نو نہ دلوں پہ بجلیاں گرایا کرو. منڈے کی منگنی کی مٹھائی بانٹنا فرض نہیں ہے حضرت, لیکن جے دین جاندے ہو خدا دا واسطہ ہے اپنی بیبیاں نو, او چلیے اینا دھیان کر گھر جی کنے نے, یہ تیرے 2 لڈوؤں کا کیا کریں گے وہ غریب لوگ. حضرت دھیان کیا کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب حضرت اب حالی بانٹتے نہیں تھے, اب بانٹنے کا بھی انداز سنو کیسا تھا ان لوگوں کا. نبی علیہ السلام نے گھر تشریف لائے, تو بظاہر کا لفظ ضروری ہے, بظاہر کچھ موجود نہیں تھا. حضرت آپ آئے, آپ نے آ کر پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی گئی اللہ کے رسول نہیں ہے کچھ بھی, کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے, کشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا. نبی علیہ السلام تشریف لے گئے, نماز پڑھانے کے بعد نا حضور پھر گھر تشریف لائے, تو کیا دیکھا کہ کھانا پڑا ہے. آپ نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو عرض کی گئی اے اللہ کے رسول علیہ السلام, ہم کھانا رکھنے والے کو نہیں جانتے, کیونکہ انہوں نے کپڑے سے اپنا منہ چھپا رکھا تھا, دستک دیتے جاتے تھے اور کھانا رکھتے جاتے تھے. تو لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے عثمان دے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے, میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. حضرت ہاں حضرت ہمیشہ دھیان رکھنا, ساریاں ورنہ اس بے نیاز دیاں نے حضرت, اور وہ چاہتا تو سب کو امیر کر دیتا, وہ چاہتا تو کسی کو کسر نہ آنے دے, لیکن کیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہاں کیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اسی دیکھاں گے تہاڈے جو چنگے کام کیڑا کردا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ حضرت جب اس کی باری آئی تو خدا کے خزانوں میں سے ختم ہو گیا تھا, نہیں حضرت, اس کے خزانے تو بھرے پڑے. ہاں یہ ہے میں دیکھوں گا کہ تم میں سے اچھے کام, ہاں آزمائش ہے حضرت, دھیان رکھنا ہمیشہ ماڑے ہیں. حضرت کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو, یہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صرف اس کو ختم نہیں کرتا, کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو. حضرت فاروق اعظم کو پڑھ لو, حضرت ابوبکر صدیق کو پڑھ لو. حضرت نبی علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا نا, تو ایک چھوٹی سی بچی
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور آ کے نا رونے لگ پڑی، اور ایسا روئی کہ نبی علیہ السلام کے خلیفہ کو بھی رلا دیا۔ جب تھوڑی اس کی طبیعت سنبھلی نا تو خلیفہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا رون کیوں رہی ہیں؟ تو کہتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ کر لیا، وصال ہو گیا حضور کا۔ تو آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں کہ ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ تو کہتی ہے گھر میں صرف میری دادی ہے جو نابینا ہے، امی انتقال کر گئیں، والد صاحب ایک غزوے میں شہید ہو گئے، اب میں ہوں اور میری اندھی دادی ہے، ایک ہماری بکری ہے، اسی کے دودھ سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بکری مر گئی؟ وہ کہتی نہیں ہے۔ دودھ دینا چھوڑ دیا؟ نہیں دے رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ وہ کہتی ہے دادی اندھی ہے، وہ تو دودھ نکال نہیں سکتی، میں چھوٹی ہوں مجھے نکالنا آتا نہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے تو آپ روز آیا کرتے تھے اور ہمیں دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ اب رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور کا تو انتقال ہو گیا، اب دودھ کون نکالے گا؟ حضرت کو چھوٹا سا ناظم نہیں کسی علاقے کا، کوئی چھوٹا سا ایم اے نہیں ہے، ایم پی اے نہیں ہے، خلیفہ رسول ہیں حضرت، امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی عام شخصیت نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو مبارک دیا، آپ نے فرمایا علی مبارک ہو۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابو بکر کاہے کی مبارک؟ آپ نے فرمایا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا کہ کل اللہ جل شانہ جنت کے پروانے علی کو عطا کرے گا، علی جس کو چاہے آگے دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا علی مجھے مبارک کس چیز کی دے رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا تھا اے علی دینا اس کو جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ چھوٹا نام نہیں ہے ابو بکر، حضرت کو محلے کا چھوٹا سا ناظم نہیں ہے، خلیفہ رسول ہیں حضرت، خلیفہ رسول۔ آپ رو کر فرمانے لگے ابو بکر مر نہیں گیا، جب تک ابو بکر رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ آ کر ابو بکر نکالا کرے گا۔ دلوں پہ بجلیاں نہ گراؤ حضرت، دعائیں لو۔ اسی اپنے کار بد دعاواں دے ڈیر لا لے دیں حضرت، بد دعاواں ہی بد، اپنے خلاف دعائیں کرنی حضرت، دعائیں لو حضرت، دعائیں۔ جس کو اٹھا کر دیکھو حضرت، جس کو پڑھ لو، تم کسی کو سخت نہیں پاؤ گے، تم ہر ایک کو اسی طرح کا پاؤ گے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، یہ مومن کی بات ہو رہی ہے۔